اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المهم ذلك عند المحدثين معرفة طبقات المتن مفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التكليف والوقوف على الإمداد من عنعنة والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ۔ وہاں پر اور یہاں پر ایک خاص چیز جو طبقے کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا، طبقات کے حوالے سے نا یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جرح و تعدیل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ راوی کا نام میچ کر جاتا ہے لیکن راوی جو ہے وہ اصلاً اس طبقے سے بلونگ ہی نہیں کرتا، وہ بلونگ ہی نہیں کرتا اس جو ہے نا وہ طبقے سے جس طبقے کی طرف اس کو جو ہے نا وہ اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز ایک آدمی کا نام ایک جگہ پہ حرف کر کے ڈز ناٹ مین کہ وہ مجہول ہے، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر بہت سے مصنفین کا یاد رکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ وہ ابتدا میں ہی راوی کا مکمل نام لکھ دیتے ہیں، پھر بار بار اس کا پورا نام نہیں لکھتے بلکہ اس کے فرسٹ نیم پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی راوی کے اوپر کنفیوژن ہو نا یہ راوی کون سا ہے، مکمل نام نہ ملے، تو اس کتاب کے کچھ صفحات پیچھے جا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، ریورس کریں اس کو، اور وہاں پر آپ کو پیچھے لازمی اس کا مکمل نام جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ طبرانی یہ کرتے ہیں، حلال یہ کرتے ہیں، دارقطنی یہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ جو ایسا جو ہے نا یہ طریق تھا، ایک مرتبہ مکمل پورا نام بتا کے اس کے بعد اس کو شارٹ کر کے جو ہے نا وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب یہاں پر ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، محمد بن مصفہ اس کا جو راوی تھا یہ 246 ہجری میں فوت ہوا۔ تو جو لوگ اس حدیث کا دفاع کر رہے تھے نا انت منی یا معاویہ، اوکے، انہوں نے ایک حرکت کی، میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھاتا ہوں نوٹ کے ذریعے، اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ 246 میں جو ہے وہ محمد بن مصفہ کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، اوکے۔ تو وہ روایت کر رہا ہے اس میں عبد العزیز بن عمر سے، کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبد العزیز بن عمر سے، اوکے۔ اور عبد العزیز بن عمر جو ہے اس کا وصال ہوتا ہے 150 ہجری میں۔ تو یہ ان لوگوں نے محمد بن مصفہ اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے یوں کہنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر محمد بن مصفہ کی عمر اگر آپ 100 سال بھی مان لینا کہ یہ بندہ 100 سال زندہ رہا ہے، 100 سال زندہ رہا ہے، تو اس کے مطابق عبد العزیز بن عمر کا وصال جب ہوا ہے نا، اس کی عمر صرف 4 سال بنتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 ایئرس بنتی ہے کہ محمد بن مصفہ 4 سال کا تھا جب اس نے عبد العزیز بن عمر سے سماع کیا، عبد العزیز بن عمر سے سماع کیا اس نے۔ اگر ازیوم کر لیں کہ اس کی عمر 100 سال تھی، اور یہ چیز واضح رہے کہ جو معمر راوی ہوتے ہیں نا، معمر جو جن کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، وہ بڑے ویل نون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے اسانید بڑی عالی ہو جاتی ہیں، 100 سال کی عمر ہو جانا کسی کی۔ محمد بن مصفہ معمر راویوں میں نہیں ہے، اس کا نام نہیں آتا، ایک چیز۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے محمد بن مصفہ اور عبد العزیز کے درمیان کم سے کم ایک مسنگ لنک ضرور ہے، ایک مسنگ لنک ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو طبقات کا علم ہے نا وہ اپلائی کرتے ہوئے اس چیز کو میں نے مزید اسٹیبلش کیا اپنی کتاب کے اندر۔ ہاؤ کم؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد بن مصفہ کے جب ہم اساتذہ کو دیکھتے ہیں، محمد بن مصفہ کے اساتذہ کو، تو ان میں سے اکثریت جو ہے، اکثریت ان کا وصال 200 سے 230 کے درمیان ہوا ہے، and that makes perfect sense۔ اکثریت کا وصال، okay۔ مثلا احمد بن خالد ان کے اساتذہ میں سے ہیں، الحمصی 214 میں ان کا وصال ہے، احمد بن عبداللہ بن یونس 227 میں ان کا وصال ہے، آدم بن نبی ایاس 221 میں وصال ہے، اسحاق بن ابراہیم القرشی 227 میں، انس بن ایاز 200 ہجری میں،
ٹھیک ہے، بقیہ بن الولید 197 میں ان کا وصال ہوتا ہے، 197 میں، اوکے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی ہے 198 میں. سلیمان عبد الرحمن کو دیکھیں 233، سوید بن عبدالعزیز 194، شریح 203، اور اس طرح کے دیگر اساتذہ دیکھیں تو جو ہمیں کم سے کم جو ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے 194 میں کوئی اس کا جو ہے نا وہ استاد ہے جن کا وصال ہو جاتا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے. اگر یہ معمر ہوتے نا، اگر یہ معمر ہوتے تو کم سے کم کوئی اور آدمی تو ہوتا نا کہ جو جس کا تعلق اس طبقے سے ہوتا کہ جو مان لیں کہ 140 سے 160 کے درمیان ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میک سینس؟ کوئی تو ہوتا. اب اس کی سند کے اندر، سند کی ظاہری طور پہ تصحیح کرنے والوں نے جوک جو پلے کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن، ہاں، محمد بن مصفہ ایک، وہ روایت کرتا ہے اس کو عبد العزیز سے، اور عبد العزیز روایت کرتا ہے اس روایت کو آگے سے اسماعیل بن عیاش سے. اوکے، اب ذرا ڈیٹ آف ڈیتھ ذرا چیک کریں. اس کا وصال ہم نے اوپر بتا دیا کہ یہ 246 میں ہوا ہے، اس کا وصال 150 میں ہوا ہے، اور جس کا وصال 150 میں ہوا ہے وہ روایت کر رہا ہے اس سے جس کا وصال جو ہے وہ 180 میں ہوا ہے، 180 میں ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں طبقات کا قلاقمہ کرنا. میک سینس؟ طبقات کا قلاقمہ کرنا، تماشا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ سند ہے اس روایت کی جو کتاب السنہ میں ابو بکر بن الخلال نے نقل کی ہوئی ہے. حرب محمد بن مصفہ و عبدالعزیز بن عمر سے، وہ اسماعیل بن عیاش سے اس کو روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو طبقات والی بات سمجھ آئیے کہ طبقات کا جو علم ہے وہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ بات سمجھ آئیے. کسی راوی کے طبقے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو اساتذہ ہیں ان کو جمع کریں کہ میجورٹی کی جو ہے نا ڈیٹ آف ڈیتھس کیا ہے، اور اس کے تلامذہ کو دیکھیں کہ میجورٹی کی ڈیٹ آف ڈیتھس کیا آ رہی. آپ ایکزیکٹلی اس کے طبقے کو جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اس طریقے سے. اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھا جائے تو طبقات کا جو علم ہے اس کے ذریعے نا بڑے بڑے جھوٹے جو لوگ ہیں نا، کذاب جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز ہے. اب طبقہ جو ہے وہ سن کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، یعنی ایج کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ لائف کو ملنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کس شہر سے جو ہے نا وہ ملاقات ہے، اس اعتبار سے بھی طبقہ جو ہے نا وہ بنتا ہے. جی بسم اللہ شیخ وقاص. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. ومن حبان نظر باقی اتنا زیر پڑھیں گے. حبان كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المفاضلة والهجرة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك من الكتب. بارک اللہ فیکم. جی اچھا، یہاں پر فرماتے ہیں کہ اب طبقات کو مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بعض اس کو سارے صحابہ کو ایک طبقے میں لے جاتے ہیں، بعض اس کو فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں جیسے حاکم نیشاپوری وغیرہ نے کیا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابن سعد کی جو کتاب ہے طبقات کے اندر وہ بڑی بہترین ہے، سمجھنے والی ہے. پھر یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کیونکہ طبقات کی تقسیم ہم خود بنا رہے ہیں تو ایکسیپشنز ہمیشہ آ جاتی ہیں. ایک ہی آدمی ہے وہ دو طبقات میں جو ہے وہ فال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیدھی فائن. بسم اللہ جی، جاری رکھیے. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعد الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء
قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. صح، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو راویوں کی ڈیٹ آف برتھس اور ڈیٹ آف ڈیتھس جو ہے یہ آپ کے پاس نون ہو، مل جائیں. وہ کہتے ہیں کہ انہی کے لأن بمعرفتها، اس کے کیا ہوتا ہے کہ یحصل الامن من دعوى المدعي للقاء، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کوئی دعویٰ کرتا ہے میں فلاں سے ملا ہوں، میں فلاں سے نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، بعدهم وفي نفس الامر ليس كذلك، وہ کلیم کرتا ہے میں فلاں سے ملا ہوں، فلاں سے نہیں ملا، حالانکہ وہ اس کے اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے. تو جو ڈیٹ آف برتھس اور جو ڈیٹ آف ڈیتھس ہیں یہ بڑا زبردست جو ہے نا وہ انڈیکیٹر ہوتی ہیں اس حساب سے. اگر محمد المہمی ایضا معرفت بلدانہم و اوطانہم، ان کے جو ہے نا ملکوں کو جاننا، ان کے شہروں کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وفائدۃ الامن من تداخل الاسمین اذا اتفقا لیکن افترقا بالنسب، کہ اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو نام سیم ہوتے ہیں لیکن وہ نسب میں یا وہ علاقے کے نام سے ان کو جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ انہوں نے حافظ نے ایک فائدہ لکھا، لیکن اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا راوی ہے، پوری اگر سند جو ہے مثلا بصریوں کی سند چل رہی ہے، درمیان میں کوئی مدنی راوی آ گیا ہے، مدنی راوی آ گیا، اوپر بصری ہیں نیچے بصری ہیں، یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اب آپ میک شور کریں کہ یا تو وہ مدنی ٹریول کر کے آگے پیچھے کہیں گیا ہے، بڑا ہونا چاہیے آدمی کہ جو سفر میں مشہور ہو، اس نے ٹریولز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو اس سے نیچے جو روایت کریں اس کے اوپر جو روایت کریں ان کے بارے میں نون ہونا چاہیے کہ اس نے ٹریولز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں سے جو ہے نا وہ مسلسل جو سند ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ارلی ائمہ کے کلام میں نا یہ چیز زیادہ ملتی ہے، وہ یہ زیادہ سندوں پہ حکم لگاتے ہیں. اس کی اسناد ساری شامی ہے، یہ ساری مدنیوں کی سند ہے، یہ ساری بصریوں کی سند ہے، اس طرح سے کہ بلکہ وہ یہاں تک بولتے ہیں کہ یہ فلاں کی حدیث جو ہے یہ مطلب کہ کوئی سند آتی ہے اس میں کوئی علت ہوتی ہے اور وہ سند کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو متن ہے یہ اہل بصرہ کے متون سے میچ کرتا ہے، اہل کوفہ کے متون سے میچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو اس کے اوپر جو ہے نا نظر ہونا کہ وہ جو ان کے بلدان ہے، جو یو ریلی ہیو ٹو بی ریلی ریلی اوپن مائنڈیڈ. ہمارے ہاں لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں اس فن کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیگو پیس ہے، لیگو پیس ہے، بس یہ نام پکڑا، یہ نام پکڑا، یہ جوڑا، یہ جوڑا، یہ جوڑا، سند بن گئی، راوی نکال کے رجال پہ کلام کر دیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر جسٹ بیکاز اب میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، اب ڈز ناٹ مین کہ جتنے آپ کوئی بھی پاکستانی مجھ سے اگر روایت کرے گا تو وہ ہمارا سماج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مان لیں کہ اگر زوم کا ان چیزوں کو زمانہ اگر نہ ہوتا تو جسٹ بیکاز آئی ایم پاکستانی ڈز ناٹ مین کہ میرا کسی پاکستانی سے سما ہے یا کوئی پاکستانی کا مجھ سے سما ہے. آپ کو پروف کرنا پڑے گا یا تو وہ میرے پاس چل کر آیا ہے یا پھر میں پاکستان گیا ہوں اور وہاں پر کہ جو ہے نا وہ معاملہ پیش آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے اسانید کی کو ڈیپتھ میں دیکھنے کا. یہ نوٹ کریں کہ سند جو ہے یہ کس ملک سے ہوتے ہوئے کہاں کہاں جا رہی ہے. راوی تو آپ دیکھتے ہیں، سو دیکھتے ہیں، آپ سے یہ بھی دیکھیں کہ کوئی سند ہے وہ کس ملک سے گھومتے ہوئے جا رہی ہے. اوکے، اٹس ریلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ریلی ریلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بارک اللہ فیکم. جی شیخ عباس. من أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وقد تقدم شرحها مفصلا. اچھا وللجرح مراتب اچھا، وأسباب. یہاں پر نا میں اور بھی کچھ متون مسنگ ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اس کے تھوڑا سا پہلے، وہ بھی میں لے لیتا ہوں. کہتے ہیں وہ من المهم ايضا معرفت احوالهم تعدیلا و تجریحا و جہالتا. کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت اہم ہے کہ جاننا کہ راوی کے احوال کی تعدیل جرح اور جہالہ کے اعتبار سے. یاد رکھیں کہ جہالت جرح نہیں ہوتی ان اٹ سیلف. جہالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایبسنس ہے جرح کی بھی تعدیل کی بھی. ٹھیک ہے، اس کے پھر احکامات ہیں کہ وہ جہالت کس مقام پر ہے یہ جا کے. اگر جہالت جو دور تدوین میں آتی ہے جا کر مقابر تابعین کے بعد اور جو ائمہ تدوین ہے اس سے پہلے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لیکن جہالت جو کتب روات کے اندر آتی ہے، جو روات کی کتابوں کے جو راوی بعد میں ہوئے ہیں، تو وہ وہاں اتنی نقصان دہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہم آلریڈی بڑی ڈیپتھ میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو مجہول ہونا ان اٹ سیلف جرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ ایبسنس آف تعدیل اینڈ ایبسنس آف جرح ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ مجہول کی جو روایت ہوتی ہے وہ اصلاً ضعیف نہیں ہوتی،
حکمن ضعیف ہوتی ہے، حکمن، کیونکہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے پہ تردد رکھتے ہیں، یعنی ایک توقف اختیار کرتے ہیں، تو توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس لیے وہ حکمن ضعیف ہوتی ہے ایک۔ دوسرا کہ ہر مجہول کی جو روایت ہے، ہر جو مجہول کی روایت ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی، ہر مجہول کی روایت ضعیف نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بھی بڑا کلیئر ہے۔ ائمہ کے کلام میں، سوالات میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو کتنے راویوں سے متعلق ملتا ہے کہ وہ امام کا مجہول ہے لیکن اس کی حدیث صحیح ہے، میں نہیں جانتا لیکن اس کی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے اس سے حدیث لینی ہوتی ہے۔ اگر حدیث کا متن ایسا ہے کہ جو منکر نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بات ٹھیک جو ہے نا، اس سے روایت وہ طبقہ بھی آپ دیکھتے ہو، اس سے روایت کرنے والا کون ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہو، وہ کس سے روایت کر رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہو، جو متن روایت ہو رہا ہے وہ کتنا اہم ہے وہ بھی دیکھتے ہو۔ اگر ساری کی ساری چیزیں ٹک ہو جائیں کہ نہ تو بہت زیادہ اہم متن آ رہا ہے، نہ تو کسی بہت بڑے آدمی سے آ رہا ہے، فائن، طبقہ بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جہاں زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہو، تو وہاں پر اجازت ہوتی ہے اس طرح کے مجاہیل کو قبول کر لیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مختلف چیزیں فرماتے ہیں کہ لأن الراوی اما ان تعرف عدالته او يعرف فسقه او لا يعرف فيه شيء من ذلك، وہی انہوں نے بات کیا گیا۔ ومن اهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لانهم قد يجمع الشخص، ہاں یہ آپ نے پڑھ لی، یہاں سے ہو گیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی کیا ہے، کہتے ہیں والغرض هنا اس میں ذکر الالفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب۔ اب ہم مراتب جو الفاظ جرح و تعدیل کے جو مراتب ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کلام ابھی شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ باتیں، دو چیزیں مقدمہ کے طور پہ سمجھ لیں۔ اگر یہ دو باتیں آپ کو کلیئر ہیں، آپ کو اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی، یہ دو باتیں سمجھ۔ نمبر ایک، متقدمین کے کلام میں اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ہے جو آپ کو متاخرین بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ راویوں پر تین اعتبار سے کلام کرتے تھے، یا تو اس کی توثیق کرتے تھے کلیتاً، یا پھر اس کو وہ مقبول جانتے تھے فی الاستشہاد، ٹھیک ہے، یا اس کو وہ متروک جانتے تھے۔ ان کے ہاں تین ہی کیٹیگریز ہیں، یہ والی، اوکے، تین ہی کیٹیگریز ہیں، اور ان کے الفاظ کو اس کے سوا، یعنی ان مراعات کا خیال نہ رکھنا، اوکے، اور پھر اپنے معنی بنا بنا کے ان کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کرنا، اس سے بہت زیادہ کنفیوژن اس علم میں جنریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا رازیوں کا جو کلام ہے امام مسلم کے نزدیک، ابو حاتم نے کیا کہا؟ صدوق، صدوق، اس کے اوپر میں پھر تسلیم جو ہے نا وہ تفصیل میں کلام کیا تھا، صدوق، اب کس کا کیا معنی ہے کہ امام مسلم جو ہے وہ حسن درجے کا راوی ہے؟ کیا ہم اس کو اب حسن مسلم کہیں گے صحیح مسلم کی بجائے؟ تو یو نو دیٹ کہ وہ اس ڈیپتھ میں نہیں جا رہے تھے جس طرح یہ کام، ایک چیز۔ دوسرا، یہ جو طبقات بناتے ہیں کہ 2 بنا لیں، 5 بنا لیں، میری طرف سے 20 طبقات بنا لیں الفاظ جرح و تعدیل کے، دے آر میننگ لیس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان طبقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ تب ہے کہ اگر آپ ان الفاظ جرح و تعدیل کو حدیث کے حکم کے ساتھ لنک کریں۔ یہ فلاں راوی کے اوپر آپ نے حکم لگایا، تو اس راوی کی حدیث جو منکر نہ ہو، obviously وہ صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی یا ضعیف جدن ہوگی یا موضوع ہوگی۔ تو ان 5 کے ساتھ لنک کر کے بتائیں کہ آپ نے جو راوی پہ حکم لگایا ہے اس کی حدیث کہاں پہ فال کرتی ہے۔ مثلا آپ کہیں گے کہ ایک ہے وضاع، قذاب، اور ایک ہے دجال، آپ کہیں گے دجال زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ مرحلہ ہے، قذاب اس سے کم جو ہے نا وہ درجے کا ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو، مجھے بتائیں دونوں کی حدیث کا حکم کیا ہوگا، کیونکہ موضوع، اوکے، مجھے بس یہ جاننا ہے۔ نہیں تو ان طبقات کو تقسیم کرتے جانا there is no point in it، okay؟ میں ذرا پڑھ لوں سب سے تنازع میں دیکھوں اگر اس کی دارہ تو سب کنسوا کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ امام نے ہاتھ بھی اسی طرح سے روات کی توثیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لے کر بعض لوگ انہیں متساہل کہتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں یہ ان کے تعلق نہ سننے کی وجہ سے ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف یہ چیز واضح رکھیں کہ جو امام ابن حبان کا جو منہج ہے سارے متقدمین کا وہی منہج ہے، ابن حبان کا کوئی الگ منہج نہیں، بڑا واضح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابن حبان کی طرف جو یہ بات منسوب ہے، ابن خزیمہ کی طرف بھی آپ کر دیتے ہیں منسوب۔ پھر ذہبی یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے روات ہیں جو بخاری مسلم کے اندر ہی موجود ہیں کہ
ان کی توثیق صرف اس لیے بنتی ہے کہ یعنی وہ جو جس سے وہ روایت کر رہے ہیں وہ سکہ ہے، جن سے روایت کر رہا ہے وہ سکہ ہے، اور روایت ان کی منکر نہیں ہے، لہٰذا ان کی تعدیل اگرچہ وہ اپنی ان کی جو اپنی جو عدالت ہے وہ اتنی نون نہ ہو۔ تو بخاری بھی ہو گئے، مسلم بھی ہو گئے، ابن حبان بھی ہو گئے، یعنی جو صاحبان صحیح ہیں وہ تو سارے ہو گئے، تو پھر باقی کون رہ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ جو ابن حبان کا جو منہج ہے نا، راوی پہ حکم لگانے والا، ٹھیک ہے، استقراء کا جو اس کو جو منہج ہے، یہ سارے ائمہ کا ہے، سارے متقدمین کا یہی ہے۔ ابن حبان، اب سوال پیدا تو ابن حبان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ابن حبان نے یہ منہج بول دیا ہے کہ میرا یہ منہج ہے، اور باقی جو متاخرین نے جو اصول بنائے ہیں ان کو لگا او ہو نہیں یہ تو ہمارے اصولوں سے میچ نہیں کر رہا، تو وہ ابن حبان پر چڑھائی کر دی ہے پکڑ کے، ٹھیک ہے، باقیوں نے بولا نہیں ہے، عمل سب نے کیا اس کے، سمجھے؟ تو ابن حبان سے متعلق میں کہتا ہوں وہ آدمی بڑا مظلوم ہے، اس کے کلام کو صحیح سمجھا نہیں گیا، خواہ مخواہ جو منہ اٹھاتا ہے اس پہ یہ شدت کا کلام کر دیتے ہیں، تصاہل کا کلام کر دیتے ہیں، پکڑ کے ڈونٹ نو، آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ میں ابن حبان کو بہت زیادہ ریڈ کرتا ہوں، ایون ابھی بھی میرے مطالعے کے اندر جو ہے نا ان کی یہ کتاب المجروحین بھی میری چل رہی ہے، میں ان کو بہت ریڈ کرتا ہوں ابن حبان کو، از ٹو گڈ ٹو گڈ، از امام، از امام، اللہ تعالیٰ، جی، بسم اللہ، بسم اللہ، جاری رکھیں۔ وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك ثم دجال أو وضاع أو كذاب لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا يخفى فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال۔ یہ چیز سمجھے گا کہ بہت سے ائمہ کرام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا کوئی راوی جو ہے وہ کذاب ہوگا، تو اس کو کذاب کہنے کی بجائے کسی ایک امام کے کلام میں مل جائے گا ضعیف، اینڈ پیپل ول بی لائک او اس نے ضعیف کہا ہے، اس نے کذاب نہیں کہا۔ کذاب جو ہوتا ہے اس کی روایت موضوع ہوتی ہے، جو ضعیف ہوتا ہے اس کی روایت کو فضائل میں قبول کرتے ہیں۔ یار آپ لوگ ائمہ کے کلام کی دلالات کو نہیں سمجھتے، اب کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جب اس نے ضعیف کہا ہے تو ضعیف کا اس کلام میں مطلب یہ ہے کہ یہ متروک آدمی ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، دس واٹ اٹ مینس، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چیزیں نہیں کرنے سے یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ویری اسٹرینج۔ کسی راوی کے بارے میں اما کہتے ہیں یہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ منکر ضعیف کے کیٹیگری میں ہوتا ہے، اب اس پہ کذاب نہیں ہے تو یہ روایت موضوع نہیں ہوتی، لہٰذا ہم فضائل میں اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ فضائل کے باب میں ضعیف بلکہ وہ والی منکر اور راویوں کے وہموں کے اوپر جو بیس مرویات ہیں، ٹھیک ہے، جو تفرد اور منفرد زدہ جو مرویات ہیں وہ قبول کر کر کے امت کو اس کے اوپر یعنی عمل پہ لگا لگا کے آپ نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، سچی بات ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ضعفاء کی روایتوں پہ عمل کر کر کے کیا کیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، چھوٹی 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 باتیں جو ہے نا وہ ڈالتے ڈالتے وہ دین کا حصہ بناتے گئے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ ضعیف کہہ کے ترک کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ آنکھیں تان کے ایسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ مثلا آپ یہ والا مسئلہ ہی آپ دیکھ لیں، وہ مسئلہ دیکھ لیں، کوئی ہے کوئی بیس ہے اس کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے جی، کدھر ہے جی؟ مسند فردوس میں سند لائن ہے، مسند فردوس میں، اگر یہ ثابت ہوتا تو آپ کو کم سے کم دور تدوین میں کہیں نظر آ جاتا نا، نہ کسی مسند میں ملتا ہے، نہ کسی سنن میں ملتا ہے، نہ کسی جامع میں ملتا ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ جو نہیں کر رہا وہ دے عشق سے کمی ہے، وہ دے عشق یو ڈونٹ نو، تم اگر ایسا کرتے ہو تو اوکے، بعض ایسے ہیں کہ جب وہ آقا کا نام لیتے ہیں تو ان کا سینہ ایسا ہے جیسے دل ابھی پھٹ کے باہر آ جائے گا، بس وہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ عشق کے کیا پیمانے تم لوگوں نے بنایا، سمجھ آئی؟ تو یہ اٹس جسٹ اوائڈ دیز تھنگس، ٹھیک ہے، اوائڈ دیز تھنگس۔ جو فقہ حنفی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی مسئلہ میں نے بتایا ہے کہ فقہ حنفی حدیث بیس فقہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ قرآن سینٹرک ہے، قرآن سینٹرک ہے، یہ عمل اہل کوفہ سینٹرک ہے، عمل اہل کوفہ جو علی ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا جو آتا ہے اور ان کے چند ایک اور اصول ہیں، یہ اس کی سینٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث کو بہت سیکنڈری درجہ دیتے ہیں، احادیث ان کو پتہ ہوتی ہے نہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، بیکاز دے ہیو سرٹن انڈرسٹینڈنگ، جسٹ لائک مالک لائک اے ڈان، صحیح حدیث لکھ کر کہتا ہے اہل مدینہ کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے،
فائن. اس طرح وہ جس طرح اہل مدینہ کا عمل ایک حجت ہے مالک کے نزدیک حدیث کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، فائن، اس طرح اہل کوفہ کا عمل ہے بھائی، وہ نائمہ کے نزدیک حجت ہے، ٹھیک ہے. اور فقہ حنفی کے اوپر مطلب اس طرح سے امام کے اوپر کلام کرنا یہ وہ، اب دیکھیے کہ 99% جو فقہ حنفی ہے وہ 99% فقہ زیدی ہے، 99 فقہ زیدی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پہ انفلوئنس کیا تھا امام صاحب کے اوپر اور اہل کوفہ کو، ٹھیک. تو آپ لوگوں کو حنفیوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو فقہ حنفی حدیث سے ثابت، جس دن آپ نے یہ کیا نا آپ نے اپنی فقہ پہ 4 تکبیریں پڑھ ڈالی ہیں اس دن سے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ جو علامہ ترکمانی تھے نا، ابن ترکمانی، جنہوں نے سب سے پہلے وہ نصب اس کی الہدایہ کی روایات کی جو ہے نا وہ تخریج جو ہے نا وہ کی، ان کے زمانے پہ ڈیبیٹ چلتی شوافی کے ساتھ. دے ہیڈ ٹو کم ٹو دا کامن ٹرمز، ٹھیک ہے. صحیحین کو 7ویں صدی ہجری تک بھی جو احناف تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے. احناف اپنی فقہ کو لے کے، مثلا ابن ابی الوفا ہے، یہ جو طبقات الحنفیہ والا جو آدمی ہے، اس کے ذرا اینڈ پہ دیکھے طبقات الحنفیہ پہ، اس نے اس چیز کو جو ہے نا مذاق اڑایا کہ لوگ کیا سٹیٹس دے رہے ہیں یار ان ہاتھ کو، کیا سٹیٹس دے رہے ہیں اس کو جو ہے نا اس کے مقابلے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ حدیثیں ہیں جو شافی نہیں مانتے، یہ حدیثیں ہیں جو مالکی نہیں مانتے، یہ حدیثیں ہیں جو حنبلی نہیں مانتے. کہ گوز آف ود دیٹ. تو حدیث ایک الگ چیز ہے، فقہ ایک الگ چیز ہے. فقہ الحدیث ایک سیپریٹ سٹوری ہے. اچھا، فقہ الحدیث ایک سیپریٹ سٹوری ہے. آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا اسی دن مار دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس دن آپ نے فقہ حنفی کو حدیث سے ثابت کرنے کی اٹیمپٹ شروع کی ہے. آج تک نہیں کر پائے نا، نہیں کر پائے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو ابھی تک اتنے صدیوں میں نہیں کر پائے آپ کچھ اور آگے جا کے کر لیں گے؟ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ ایک دوسرا، آپ نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جب آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث فضائل میں قبول ہے، اور فضائل کے نام پہ آپ عقیدے بیان کرتے ہیں، چاہے وہ آقا کی ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ صحابہ کی سے متعلق ہو یا اہل بیت سے متعلق ہو، فضائل کے نام پہ عقیدے بیان کرتے ہیں. جی، تماشا بنا دیا دین کا پکڑ کے، تماشا بنا دیا پکڑ کے. ہم؟ حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ شعبہ جیسے بڑے بڑے ائمہ یہ کہہ گئے ہیں کہ 75% جو احادیث ہیں وہ ایسے ہی ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر رکھا. 75%، 75%. اگر آپ وہ مرویات جمع کریں نا جو ویک ہیں یا علت، وہ بہت زیادہ ہیں. صحیح جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بٹ اینی وے کہ کون اس طرح کی باتوں کو کرے، کیا سمجھائے، ٹھیک ہے. جسٹ خیال کیا کرے ان سب چیزوں کو لے کے. ضعیف ہے فضائل اعمال میں قبول، ضعیف ہے فضائل اعمال میں قبول، ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. فضائل معاویہ کو قبول نہیں ہے وہ بتاتے ہیں. کچھ لوگوں سے میری بحث ہو گئی تھی، انہوں نے جب اس حدیث کا انت منی یا معاویہ کا رد لکھا اور اس طرح کی چند ایک اور روایتوں کا رد لکھا نا کہ یہ، میں نے سے کہا نہیں، آپ مجھ سے اصول کی بات کریں. آپ کے پاس تو یہ اصولی اور اخلاقی جواز ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ اس کے فضائل میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ خود اس سے بھی زیادہ بدتر احادیث کے اوپر عمل کر کے یہ کہتے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ فضائل میں قبول ہے، کہ فضائل میں قبول ہے. اس کے فضائل میں کیوں قبول نہیں ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. جیسے اسحاق ابن راہوی، نسائی، اس نے کہا ہے کہ اس باب میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی بہت سے ابواب سے متعلق ائمہ نے کہا ہے کہ اس فلاں باب میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. آپ پھر بھی ان ابواب کے اندر مرویات ضعیف نکال نکال کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ادھر کیا ہے یہ لیک، یہ جو نا کنسسٹنسی نہیں ہے کلام کے اندر. اوکے، اصول یا تو آپ پکے کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ اصل ہے کیا وہ سمجھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ فضائل معاویہ میں کچھ بھی نہیں. پلیز ہیو سم کنسسٹنسی ان یور اپروچ. اور کنسسٹنٹ ہونا یہ آپ کے حق کے قریب ہونے کی بڑی دلیل ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن پہ تدبر نہیں کیا، اگر اللہ کے سوا یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر کثیر اختلاف پاتے، کانٹراڈکشنز پاتے. تو قرآن کے نریٹو کا کنسسٹنٹ ہونا اللہ نے اس کو اس کے ڈیوائن یعنی من جانب من اللہ، ٹھیک ہے، ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. Okay, so this is how important it is to become consistent in your approach. Okay. So, yeah. بسم اللہ جی، جاری رکھیے. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير
بأفعال كأوسط الناس أو أثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا يخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك وذكرتها هنا تكملة للفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحافا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تتنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيه العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، فافترقا ولو قيل بفصل بين ما إذا كانت التزكية في الرابع مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النفل عن غيره أو إلى النقل عن غيره لكان متجاها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط فيه العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون. ذرا اس مقام پہ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو شروع کی ہے، وہ یہ کہ تزکیہ کس سے قبول کیا جائے گا، یعنی جو جرح و تعدیل ہے یہ کس سے قبول کی جائے گی۔ اگر آپ صرف یہی پرنسپل اپلائی کر دینا پکڑ کے، تو جو انٹرنیٹ کے اوپر 99% جو محدثیت ہے نا وہ ویسے ہی کینسل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے من عارف باسبابها، بندہ عارف ہونا چاہیے، جو بات ہے عارف باسباب، اس کے اسباب کا عارف ہو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی عارف کا مطلب یہ ہے جو عالم نہیں، عارف کہتے ہیں جس کے اندر وہ جو صحیح برچ بس جائے، جو صحیح سے ڈیپتھ میں سمجھتا ہوگا کس بات پہ جرا ہوتی ہے کس پہ نہیں ہوتی۔ عارف جو ہے نا یہ مقلد نہیں ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جو عارف ہوگا نا اسباب جرح و تعدیل کا، وہ مقلد نہیں ہوگا۔ مقلد سے فقہی مقلد کی بات نہیں کر رہے، احکامات میں مقلد کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی صرف روایات پہ جرح و تعدیل اور اپنی مرضی سے روایتوں پہ حکم لگا رہا ہے نا، تقریب اور تہذیب اور چار اس طرح کی کتابوں کو دیکھ کے، اور اس کے اندر اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ محرر طریقے سے اصولوں کو بھی سمجھتا ہے، کلام کو محرر کر سکتا ہے، ائمہ کے کلام کے میں تطبیق کو کرنا جانتا ہے، ان کے کلام کے محل کو سمجھتا ہے، متقدمین متاخرین کے مناہج کو کلیئرلی سمجھتا ہے، تفرد کے مسائل کو وہ سمجھتا ہے وہ کیا ہے، اور اختبار کر کے وہ کسی راوی کی مرویات کو دیکھ کر راوی پہ حکم لگا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے وہ عارف ہے۔ اگر اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور بس یہ چند ایک چیزوں کو وہ دیکھ کر حکم لگا رہا ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ صفا کالا کیا ہے، اپنا وقت برباد کیا ہے، امت کا وقت برباد کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹ وہ اجتہاد کر رہا ہے، understand؟ تو عارف ہونا چاہیے کہ جس کو جو ایگزیکٹلی جانتا ہو کہ کس امام کے کلام کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور اگر ضرورت پیش ہے وہ اپنا اجتہاد دکھاتے ہوئے صحیح معنوں میں جرح و تعدیل کے قواعد کو اپلائی کر کے کسی روایت کی تصحیح یا تضعیف کر کے دکھائے تصحیح یا تضعیف، ٹھیک ہے، تب ہم جا کے مانیں گے کہ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اس مقام پہ جو ہے نا وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یحییٰ نے کہا، احمد نے کہا، بخاری نے کہا، ابن عدی نے کہا، وکی نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ آئمہ ہے، پلرز ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ خود عادل تھے؟ یہ میک سینس؟ یہ کوشچن سمجھ آیا ہے کہ آخر میں ہم بندوں پہ تو رلائے کر رہے ہیں نا، بندوں سے متعلقہ بندے کلام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہر فن کے لیے کچھ لوگوں کو مختص کیا ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز ممکن نہ ہوتی تو اس کا وجود نہیں ہوتا اس طرح. پہلے یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے خاص. ٹھیک ہے. جب کسی شخص میں کلام کرنے کی اہلیت آتی ہے نا تو وہ نون ہوتا ہے، جانا پہچانا جاتا ہے اپنے اس کلام کے اندر کہ جب یہ اس پہ کلام کرے گا وہی نو کہ اس کا کلام ٹھیک ہوگا یا حق کے قریب تر ہوگا، یا یہ کہ جب یہ اجتہاد کرے گا تو یہ اخلاص کے ساتھ پورا علم اپلائی کرتے ہوئے اجتہاد کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ممکن ہے کیوں؟ کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو اگر کوئی فاسق آتا ہے کسی مومن کے پاس، مومنین کے پاس فاسق آتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی خبر کی ذرا تفتیش کر لیا کرو. کوئی خبر لے تفتیش کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ مومنین میں اخبار کی تفتیش کرنے کی کیپیبلٹی اللہ نے رکھی ہے. گل سمجھ آ گئی؟ اب وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خبر لے کر آئے تو قرآن سے پوچھو، کوئی خبر لے کر آئے تو سنت سے پوچھو. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی استطاعت جو تمہیں دی ہے، جو تمہاری استعداد ہے، اللہ نے جو تمہیں قوت دی ہے، وہ استعمال میں لاتے ہوئے ٹیسٹ کرو کہ جو تم تک خبر پہنچی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ لوگوں میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا، بس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شہداء مقرر کیے جاتے ہیں، گواہ جو مقرر کیے جاتے ہیں، ممن تردون من الشہداء، ممن تردون من الشہداء. علامہ وقاص کیا معنی ہوا اس کا؟ ممن تردون من الشہداء، کہ تم جن کے شہداء ہونے پہ راضی ہو. صحیح کہا؟ سورۃ البقرہ. ممن تردون من الشہداء، ان کو چوز کرو، ان کو سلیکٹ کرو جن کے گواہ ہونے پر تم لوگ راضی ہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے یہ تجربے میں چیز ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے، جو اس خاص باب میں معتبر مانا جائے گا. اس میں دوبارہ دلیل ہو گئی کہ یہ بھی انتخاب انسان نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مثلا دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، یا ایھا الذین شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. تم میں سے دو عدل والے لوگ جو ہے وہ اس وصیت کے اوپر شاہد بن جائیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ عدل والا ہے؟ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ذوا عدل کون؟ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سورۃ طلاق میں جا کے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وشہدوا ذوی عدل منکم. تم میں سے جو عدل والے دو جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ گواہی دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز ہمارے اندر یہ ڈالی ہے کہ ہم قادر ہیں اس چیز کے اوپر، قادر ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ نہ صرف یہ کہ ہم گواہی دیں بلکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون اس کا اہل ہے جو گواہی دے سکتا ہے. یہاں تک یہ نقطہ سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ واضح ہے؟ اچھا، یہ بڑی خاص بحث ہے، یہ خاص بحث ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں اگلی چیز جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اوکے، تو پھر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر فن کے اندر جو آدمی بھی محنت کر رہا ہوتا ہے نا، گرد و نواح کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. لیکن ان کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا کہ کس آدمی کی طرف اس سرٹن ایشو کے اوپر رجوع کرنا ہے. لوگ اس کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. تو جس طرح آپ تفسیر میں یا دیگر علوم میں، دنیاوی علوم کو آپ دیکھ لیں، کسی قول پہ اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اس فن میں بھی جو اس کی اختبار کرنے والے لوگ ہیں، اس کے عارف ہیں، آپ کو ان کے بات کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک تو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ ممکن ہے کہ یہ یعنی بالکل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈال دیتا ہے کہ وہ واقعتاً روات کو، احادیث کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ. اچھا، اب محدثین کرام نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا بڑا کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، بڑا کلام کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کسی چیز کا علم نہ ہو. اہل ذکر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر، اہل ذکر کون لوگ؟ ذکر یاد رکھیں کہ علم جب دل و دماغ پر چھا جاتا ہے نا، کہ جو ہر وقت اس کے اندر مشغول رہے، وہ ذکر بن جاتا ہے.
جو آپ کے سر پہ سوار رہے نا وہ آپ کا ذکر ہے. جب آپ کسی مسئلے میں پھنسے تو اس مسئلے کا جو ایسا عالم کہ جس کا اوڑھنا بچھونا وہ علم ہو آپ اس سے جا کر سوال کریں گے نا تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا کہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے اندر یہ چیز یعنی ریکوائرمنٹس میں سے الحمدللہ یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آدمی جس پہ کلام کر رہا ہے نا اس کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو جرح و تعدیل کرنے والے آج کے جو لوگ ہیں وہ تعصب ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے کہیں ایک ہی اصول پہ روایت کو ضعیف کہتے ہیں اس جگہ اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے مسلک کے دفاع کے سوا ان کے پاس کوئی کیا کہنا چاہیے کہ کوئی سبحان اللہ کوئی ایم نہیں ہوتا. بس ان کو مقصد اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے. یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کا جو مسلک ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہو جائے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مسلک ہے وہ قرآن و سنت پہ حاکم آ جائے، حاکم بن جائے. اکثریت کا یہ معاملہ اب آپ خود دیکھیں گے جب اس کے اندر یہ بنیادی چیز نہیں پائی جاتی، یہ بنیادی چیز نہیں پائے تو ہاؤ کین یو ایون سے کہ یہ آدمی جب کلام کرے گا جرح و تعدیل کے اندر تو وہ کہاں تک جائے گا. مثلا اس حوالے سے سید عبداللہ بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ایک بڑے مزے کی بات کرتے تھے کہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے تعصب کی وجہ سے ان کے جرح و تعدیل کا جو کلام ہے نا اس کے اوپر اس قدر اعتماد نہیں ہوتا. ایک طحاوی اور ایک بیہقی. ایک فقہ حنفی میں متعصب ہے تھوڑا سا اور ایک فقہ شافیہ میں متعصب ہے اچھا خاصا تو وہاں پر بڑی کھینچاتانی چل رہی ہوتی ہے، بڑی کھینچاتانی چل رہی ہوتی ہے. اچھا اچھا جوزا جانی جو ہے ٹھیک ہے اس کا تو ہمیں پتا ہے جو ہے نا وہ ناسبیت کا جو مسئلہ ہے لیکن اس کے جو احکامات ہیں نا وہ پھر بھی بڑے حد تک صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر بڑے حد تک ٹھیک ہے. اچھا جوزا جانی کے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا اس کے علاوہ جو چیزیں یعنی جو جس کے اندر جو ناقد کے اندر جو چیزیں پائی جانی چاہیے مثلا امام ذہبی جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں الکلام فی الرواۃ یحتاج الی ورع تام وبراءۃ من الہواء والمیل وخبرۃ کاملۃ بالحدیث وعللہ ورجالہ. ایک کس کو حاصل ہے یہ سمجھ سے باہر. تو یہاں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو راوی جو ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. جو تزکیہ کرنے والا جو آدمی پہلے عدالت دینیہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یاد رکھیں کہ عدالت دینیہ اور جو ورع تام ہے یہ باقی جو روات ہے نا ان کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، ان کے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. مثلا وہاں پر بدعتی بھی چل جاتا ہے، فاسق بھی چل جاتا ہے، ان کی روایتوں کو بھی قبول کر. لیکن جو کلام کرنے والا آدمی ہے نا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. یعنی راوی اور ناقد ان دونوں کی شرائط ایک نہیں ہے. ناقد کون ہوگا اس کی شرائط زیادہ سخت ہے. یہ نقطہ سمجھ آئے؟ جسٹ بیکاز ایک آدمی حدیث کا راوی ہے چاہے وہ اتنا مرضی بڑا راوی ڈز ناٹ مین کہ وہ حدیث کا ناقد بھی ہوگا. ورع تام ریکوائرڈ ہے. اوکے اور ورع تام ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس کے اوپر کلام نہ کرتا. پھر وہ اسباب حقیقی کا عالم ہو کہ جس بنا پر جرح ہوتی ہے اور کس کے اوپر جرح نہیں ہوتی. اس کو علم ہو جو تھا اس کا علم ہو کہ کس چیز سے عدالت ثابت ہوتی ہے ثابت اور کس سے جو ہے وہ عدالت ثابت نہیں ہوتی. پھر اس کی جو روایتوں پہ جو نظر ہے نا وہ گہری ہونی چاہیے. روات پر اور روایتوں پر جو نظر ہے وہ بڑی گہری ہونی چاہیے اور ایک طویل عرصہ اس کا گزرا ہو روایات پہ جرح و تعدیل کرتے ہوئے، طویل عرصہ گزرا ہو. ٹھیک ہے جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو وہ بالکل ناقد بننے کا حقدار ہے. ہر جرح کرنے والا کیا وہ ناقد کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے. ہر جرح و تعدیل کرنے والا ناقد نہیں ہوتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ائمہ نے ان کو کسی خاطر میں نہیں رکھا، ان کی باتوں کو قبول نہیں. کیوں؟ اگرچہ اپنی طرف سے وہ کلام تو کر رہے تھے جرح و تعدیل کا لیکن جو باقی شرائط ہے نا ایک ناقد ہونے کی وہ ان میں پوری نہیں ہونی تھی.
اسی جیسے کہ میں نے آپ کو وہ اگزامپل دی تھی نا ابراہیم بن عرعرہ کی، کچھ کلاسز پہلے میں نے، کہ وہ راویوں پہ کلام کرتے تھے، تو یحییٰ نے جو ہے نا ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے کہو کہ جائے اور جا کے کھیتی باڑی کرے، یہ کام چھوڑ دے. ناٹ اونلی دس، مثلاً اگر آپ، میں چند ایک اگر آپ کے سامنے اور میں جو ہے وہ اگزامپل اگر رکھوں، اب ایسے کہ مقدمہ اگر آپ دیکھیں نا جرح و تعدیل کا، جو ابن ابی حاتم کا جو، اس کے مقدمہ میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کا سارا جو علم ہے نا، یہ میں نے نقل کیا ہے کن سے، یعنی جو کہتے ہیں وَقَصَدْنَا بِحِكَايَتِنَا الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فِي كِتَابِنَا هُنَا، اس کتاب میں ہم نے کیا انٹینشن کیا، إِلَى الْعَارِفِينَ بِهِ الْعَالِمِينَ لَهُ، کہ اس کے عارف اور اس کے جو عالم ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے، متأخرا بعد المتقدم، one after the other، ایک الا ان انتہت بنا الحکایہ، یہاں تک کہ ہمارا کلام جا کے ختم ہوتا ہے کن لوگوں تک، الا ابی و ابی زرع، ابن ابی حاتم کہتے ہیں میرے والد اور ابو زرع رحمہ اللہ، ان تک کہتے ہیں ولم نحکی عن قوم، ہم اس قوم کی کوئی بات بیان نہیں کریں گے، ان لوگوں کی بات بیان نہیں کریں گے، قد تکلموا فی ذالک، اگرچہ انہوں نے جرح و تعدیل پر کلام کیا ہے، راویوں کی ناقد بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ کہتے ہیں لقلت معرفتہم بھی، کیونکہ ان کی معرفت میں قلت تھی، اس لیے ہم ان کے کلام کو اگنور کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان کے سامنے تھی کہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، اٹیمپٹ کر رہا ہے، لیکن ہر بندہ اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کلام کر سکے. اب یہ دیکھیں اچھا سوال کیا شیخ منیر نے، کہ جب کہ ایک طالب علم ہے، اب طالب علم تو ناقد کی شرائط پوری نہیں کرتا، تو کیا طالب علم رہتے ہوئے ہم یہ کام کر سکتے؟ آپ کو یہ اس اسٹیج سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن اس سٹیج پہ جو بچنے کا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا علم ابھی عام نہیں کریں، یہاں تک کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بصیرت نہ مل جائے تب تک اپنا علم عام نہیں کریں. کتابیں لکھ ڈالیں، لکھ لکھ کے، اس طرح میتھمیٹکس نہیں ہوتا، پریکٹس کرتے رہیں تب بھی آپ کا ہاتھ کھلے گا، علم کھلے گا. یہ علم ایسا ہے، یہ لکھنے سے آتا ہے، کرنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، پبلش نہیں کریں اس کو، پبلش نہیں کریں اس کو. یہ چیز ہے جب آپ کو ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے آپ کو مسائل کلیئر ہو جائیں گے نا، یو نو الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک نے کھول دیا اور یہ پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، بصیرت اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے. اوکے، پھر آپ اپنے کلام کو کھل کے پبلش کریں. پریکٹس کے لیے چھوٹے سے گروپس بنا لینا، چند دوستوں کے گروپ بنا لینا، ضرور اس کے اندر جو ہے نا اپنے مسائل کو، جو سب چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ بیان کریں، ڈسکس کریں، کیونکہ اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے علم میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ اس کو بیان، اب آپ لوگ میرے ساتھ خود ایکسپیرینس کر چکے ہیں ان چیزوں کو، کہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے میرا اس کے اوپر موقف بدل گیا، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بعد میں بتایا کہ یار پہلے میرا موقف اس پہ یہ تھا جو مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا تھا، اب میرا اس کے اوپر موقف وہ نہیں رہا بلکہ اب یہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ کنٹرول گروپ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر کے اس کی کریکشن کر سکتا ہوں. ایک بات پبلک میں چلے گئی، کسی نے کیا سمجھ لی، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اس کو لے کے چلیں گے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ کہ ائمہ کے چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے تھے، اس کو ان کے کلام کو خاطر میں نہیں لاتے تھے وہ لوگ. اس کی ایگزامپل آپ کو میں بڑے مزے کی ایگزامپل میں دیتا ہوں یہاں پہ. جو عبید بن عمر الہلالی کا جو ترجمہ ہے ابن ابی حاتم کے جرح و تعدیل میں، عبید بن عمر الہلالی کا ترجمہ، اس میں کیا ہے، ابن ابی حاتم اس کا ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عبید ہے یہ سعید بن ابی سلمان الہلالی عن اکرمہ کی سند سے روایت کرتا ہے. اس سے احمد بن عبدہ الضبی نے نقل کی ہے روایت، وزعم انہ ثقہ، اور اس نے یہ خیال کیا کہ یہ ثقہ ہے. سألت ابی عنہ، اس سے متعلق میں نے والد سے سوال کیا، فقال مجہول ہے، کوئی ثقہ سقہ نہیں ہے، مجہول ہے. اب ایک آدمی نے ثقاہت کا قول کیا ہے اپنے استاد کے بارے میں، اوکے، اور جو امام حدیث ہے وہ مجہول کہہ کے ڈینائی کر رہا ہے اس کی بات، نہیں یہ بات غلط ہے، ہم نہیں لے رہے اس کی بات. اب اس کی ایک بڑی مزے کی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک اور ایگزامپل. یہ خطیب بغدادی نے جو اس کو جو ہے نا محمد بن بیان بن مسلم الثقفی کے ترجمہ میں جو ہے نا یہ نقل کی ہے کہ یہ روایت ہے، کہتے ہیں حدثنا ابو العباس محمد بن بیان الثقفی، جو ابن البختری کے نام سے جانے جاتے تھے، فی مجلسی ابن ابی داود فی خلاوہ، اور ابن شخیر نے کہا، یعنی اسی راوی نے کیا کہا کہ وکان الثقہ، وہ ثقہ تھا، لا علینا من اصلہ، وہ ثقہ تھا، اس نے ہمیں اپنی اصل سے اس کو. اس کے بعد وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو کہ بالکل منکر قسم کی روایت ہے، خلفاء راشدین کے جو ہے نا وہ فضائل پہ منکر روایت ہے، منکر. اس کے اوپر خطیب بغدادی بڑے مزے کا قول لے کر آتے ہیں. خطیب کہتے ہیں
کہ هذا الحدیث بهذا الاسناد باطل باطل لا اصل له، ٹھیک ہے نا، لا اصل له يصح فيما نعلم، کوئی اس کی صحیح اصل ہمارے علم میں نہیں ہے. اور اس کے جو رجال ہیں، والرجال المذکورون فی اسنادہ، فی اسناد کون ہے یہ لوگ؟ کلہم ثقات کلہم ائمۃ مشہورون، سارے ائمہ مشہور ہیں، محمد بن بیان کے سوا، محمد بن بیان کے سوا. اور ہمیں لگتا ہے کہ علت اس کی وجہ سے ہے، ونرا العلت ونرا العلت من جہتی ہی. آگے وہ فرماتے ہیں جو ابن شخیر نے اس کی توثیق کی ہے نا، ابن شخیر نے سند میں توثیق کیا، وہ ثقہ ہے. کہتے ہیں لیس بشیء، وہ توثیق کسی کام کی نہیں ہے، چھوڑ دو، اٹس نتھنگ. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ بڑا مزے کا جملہ ہے، یہ میں نے اپنی وہ معاویہ والی جو کتاب ہے نا اس کے اندر میں نے یہ فور ایگزامپل میں نے نقل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں نا، لِأَنَّ من اورد مثل هذا الحدیث، کہ جو آدمی اس طرح کی حدیث منکر لے کے آتا ہے نا، بهذا الاسناد، اس سند سے لے کے آتا ہے، قد اغنى على العلم ان ينظر في حالی ويبحث عن امره، وہ بالکل بندہ جو ہے نا وہ غنی ہوتا ہے اس چیز سے، آپ کو سند دیکھنے کی اور اس کے راویوں پہ تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اب دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہے کہ ابن شخیر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ شاید وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جس نے حدیث نقل کی ہے شاید یہ کوئی نیک آدمی ہو، ظاہری طور پہ صلاح پر ہو، تو ابن شخیر اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس سے حسن ظن کر بیٹھا ہے، اس کی تعریف کر بیٹھا ہے. اور پھر یحییٰ بن سعید القطان نے کہا ہے کہ میں نے صالحین سے زیادہ میں نے کسی کو حدیث میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ خطیب بغدادی کا کلام ہے. چیک کیا، اس سے پتہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ جس نے بھی کہہ دیا ثقہ، جس نے بھی کہہ دیا یہ اس کے کلام کو قبول کر لیں گے، اس کے کلام کو ایسا نہیں ہے. اب اب یہ جو بات ابھی جو کہ نا مارا، یہ صالحین سے اس سے مراد جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو علم میں پختہ نہیں تھے، علم میں پختہ نہیں تھے، بس وہ کسی سے بھی حسن ظن رکھتے ہوئے حدیثیں لے لیا کرتے تھے، تو اکثر قذابین کے ہاتھوں وہ چڑھ جایا کرتے تھے. ایک دوسرا اس سے مراد وہ گروہ ہے جو متصوف گروہ تھا، ظاہری طور پہ تصوف کا لبادہ پہنا ہوا تھا، اندر سے وہ زندیق لوگ تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتے تھے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. کوئی کہ نہیں جو تو صوفیہ تھے، بھائی یہ بھی صوفیہ تھے جنہوں نے پکڑا ہے، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، یہ وکیع بن الجراح، اے بھی صوفی سن جنہوں نے پڑھیا انہوں نے. پھر بات سمجھ آئیے؟ آپ کو پتا ہے وکیع جو تھے ابدالوں میں سے تھے، ڈو یو نو دس؟ وکیع ابدالوں میں سے تھے، وکیع بن الجراح وکیع ابدالوں میں سے تھے، اور احمد بن حنبل ابدالوں میں سے تھے. اور امام شافعی سے متعلق اوتاد کا لفظ آتا ہے کہ وہ اوتاد، داتا کی جمع اوتاد ہوتی ہے، ویسے وہ اوتاد میں سے تھے، کان من الاوتاد. ابدالوں کا ذکر جو نہیں ہے اسانید کی سندوں میں ملتا ہے. سنن ماجہ کے اندر ایک راوی سے متعلق باقاعدہ ابن ماجہ نے جو ہے نا وہ سند لکھ کر کہا ہے، سند لکھ کر کہا ہے کہ یہ ابدالوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. امام شافعی مجدد تھے. دیکھو مجدد کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، اس کی طرف سے تحدید اللہ اس کے رسول کی طرف سے تو نہیں ہوتی. پلس مجدد ایک آدمی نہیں ہوتا، ایک آدمی نہیں ہوتا، ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر. واٹ اباؤٹ ابو حنیفہ؟ آئی ڈونٹ نو، ہی مسٹ بی آن اے ویری ہائی اسٹیج. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ابو حنیفہ سے متعلق ویسے ایک نقل کیا ہوا ہے اپنا ایک مشاہدہ. It just tells you کہ he was on a very different stage. ابو حنیفہ. اس لیے اس طرح کے اقوال پڑھ کے نا صوفیہ کو کرٹیسائز کرنے کی وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ علم صوفیہ کا ہی علم ہے، صوفیہ نے اس کو اٹھایا ہے تھرو آؤٹ دا سینچریز. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ صوفیہ کرام کی محنتوں سے آپ تک پہنچی ہے. آپ جو ولو قاری حل، میں مجھے مشرکون یا وہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ولو قاری حل وہابیون میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں یہ اس کی حقیقت ہے. اور آج بھی الحمدللہ تعالیٰ جو لیڈنگ اسکالرز ہیں اس علم کے وہ سارے صوفی. تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ میں نے اچھے طریقے سے میں نے واضح کر دیا ہے. ولو کرہ المحدث اللہ، محدثن خود جو ہے، اب بتا رہا ہوں کہ ان کے اکثر صوفیہ کی ہے، ان کے اکثر یہ صوفیہ کی ہے. اب آئی ہوپ کہ یہاں تک جب آپ کو
جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ائمہ محدثین نے ہر شخص کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ کچھ شرائط رکھی ہیں کہ کون تزکیہ کر سکتا ہے، کون تزکیہ نہیں کر سکتا، اور پھر باقاعدہ وہ شرائط اپلائی کر کے بتائیے، وہ شرائط اپلائی کر کے بتائیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ نہیں جانے دیا جاتا۔ اب ایک میں چند ایک آپ کو سبحان، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ائمہ محدثین جو ہیں وہ مطلب دیگر علوم کو جیسے شاید وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، یا وہ علوم ان کی دسترس میں نہیں تھے، وہ ایک خاص سبجیکٹ میں وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنے ایسے محدثین ہیں جو بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، مثلا مالک، اوزاعی، لیث بن سعد، شافعی، احمد، ایک مفسرین میں سے ثوری، سفیان ابن عیینہ، عبد الرزاق، پھر جو سعید بن منصور ہے، نسائی ہے، طبری ہے، ابن ابی حاتم ہے، یہ مفسر تھے یہ لوگ ایٹ دا سیم ٹائم۔ مورخین میں آپ دیکھ رہے ہیں طبری جو امام المورخین ہے مسلمین، ٹھیک ہے؟ پھر خلیفہ بن خیاط جو ہے خطیب بغدادی ہے، ابن عساکر ہے، یہ لوگ مخرب۔ پھر وہ لوگ جو لغویین ہیں، وہ لوگ جیسے شافعی ہو گئے، یا ابو عبید ابن سلام الحروی جو ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو دے ور ماسٹرز آن مینی سبجیکٹس، masters on many subjects. Some of them not, huh, yeah, some of them not, they were not deeply connected with Islam. Yeah, you can say that. ظاہری طور پہ یعنی وہ صوفیہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجاہدہ نفس اور یہ کرامات اور صوفیہ کی صحبت، اور یہ جو کیا کہتے ہیں تہذیب نفس اور تصوف کے مسائل اور رسالہ کشیریہ کی جو ابحاث ہیں، یہ ساری ان کے ہاں چلتی تھیں اس میں۔ جیسے شاید میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا اس چیز کا کہ حافظ زین الدین عراقی تو ویسے ہی ایک خانقاہ کے اندر جو تھے وہ اس کے خادم تھے، ان کے دادے کے زمانے سے دادا آیا تھا وہاں پہ خانقاہ پہ، ان کے والد صاحب وہیں خانقاہ کی ساری عمر خدمت کرتے رہے، زین الدین عراقی، مصر میں قاہرہ کے اندر خانقاہ تھی وہاں پہ۔ حافظ زین الدین عراقی جو، آپ کا کیا خیال ہے؟ سیریز میں میں نے بتایا نا؟ ہاں، تو اسی میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے کیوں لکھی ہے یہ احیاء علوم الدین کی جو تخریج ہے غزالی کی، وہ کیوں لکھی ہے انہوں نے؟ ایون زیلعی سے متعلق یہ مروی ہے جو نصب الرایا کے جو ہے کہ وہ صاحب کرامت آدمی تھے، وہ بھی مصر میں تھے ایٹ دا سیم ٹائم، آج سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا ان کی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے ابھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، چند ایک چیزیں رکھی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی دلیل یہ کہ جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں یہ اپنے علم میں سچے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر شخص نے جو مختلف علوم کے جو آدمی ہیں نا، مختلف علوم کے، چاہے وہ معتزلی ہے، چاہے وہ معتزلی ہے، چاہے وہ صرف تفسیر کا آدمی ہے، یا وہ صرف نحو وغیرہ کا آدمی ہے، یا کسی بھی علم کا جو آدمی ہے، جب بھی حدیث کی حفاظت، اس کے اصولوں وغیرہ کی جب بات آتی ہے، تو ان سب نے محدثین کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ ان کو امام جانا ہے اس کے اندر۔ اور بعض لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، وہ تو جو ہے نا بدعتیوں سے بھی حدیثیں لے لیا کرتے تھے، اور یہ اور وہ، مطلب وہ بریلوی نہیں تھے نا یار، نمبر ایک۔ انفیکٹ ان کا بدعتیوں سے حدیثوں کو لے لینا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ بڑے عادل تھے اپنے علم میں، وہ تعصب سے پاک لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ مجموعی طور پر بس میں اس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، اس پوری چیز کو اس انداز سے دیکھیں۔ اب مثال کی میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں جسٹ ٹو میک اٹ مور کلیئر، کہ یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں یہ ایسے نہیں کہ بس اٹھا کے بس آپ کے سامنے کر دی ہیں، دیر از اے اسٹرانگ بیسس ٹو اٹ۔ مثلاً جیسے امام الحرمین امام جوینی، ہم جانتے ہیں محدث نہیں ہے امام جوینی، ٹھیک ہے؟ ان کا جو ایکسپرٹیز ہے امام جوینی کی، یہ فقہ ہے، علم کلام ہے، اشعری کلام کے ماہر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان اگر اس کے اوپر حلف اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس حلف کے ساتھ طلاق دیتا ہوں کہ جو بخاری مسلم کے اندر جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر امت مسلمانوں کا جو ہے نا وہ اجماع ہے۔ یہ امام الحرمین کا جملہ ہے، اوکے؟ یہ سیانہ صحیح مسلم میں ابن صلاح نے نقل کیا ہے۔ It just tells you کہ how much trust they were putting on محدثین۔ اب ایک اور میں آپ کو یہاں بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس ایک حوالہ ہے، میتھمیٹیشین بھی گزرا ہے، ابو عبداللہ ابن الاکفانی، ابو عبداللہ ابن الاکفانی،
749 ہجری میں اس کا وصال ہوتا ہے. اچھا، وہ ذکر کرتا ہے کہ قسم جو ہے نا، علم حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے نا کہ جو علم روایت حدیث ہے اور اس کی جو درایت ہے، کہتے ہیں جو علم روایت ہے، علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعاله بالسماع المتصل، ٹھیک ہے نا، وغبطها وتحریرها. کہتے ہیں واضبط الکتب المجمع على صحتها، کہتے ہیں کتاب البخاری و کتاب مسلم. دو ٹک، کتاب البخاری و کتاب مسلم. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باقی کتاب کہتے ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. واٹ ہی سے. اب ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ابو مظفر السمعانی، امام ابو مظفر السمعانی جو فقیہ ہے شافعی، وہ قاضی ابو زید الدبوسی الحنفی سے متعلق ان کا ایک تبصرہ ہے کہ شروط کے اوپر کلام کرتے ہیں قبول روایت کو لے کے. اینڈ ہی سیز کہ ہم اس کے پر راضی نہیں ہیں کہ یہ آدمی اس باب میں آ کے کلام کرے. ٹھیک ہے، وغالانو کہتے ہیں والعجب من حاضر رجل انه جعل هذا الباب باب نقد الحدیث، باب نقد الحدیث ومتى سلم له امثال النقد. کہتے ہیں کہ ایسا آدمی یہ نقد حدیث کا اہل ہی نہیں ہے. ویل ابو زیاد الدبوسی حنفی فقیہ ہیں، بڑا نام ہے ان کا، فائن، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہاؤ دے آر لوکنگ ایٹ تھنگس. وانما نقد الحدیثی، نقد حدیث تو وہی کر سکتا ہے جو رجال اور احوال روات اور ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ ماخر ہے، اور آخر وہ پوری بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں اس پوری چیز کا. ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا اور میں آپ کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں چیزوں کا. مثلا اب امام غزالی کو دیکھیں، اپنی مستصفیٰ کے اندر جب وہ کلام کرتے ہیں نا شروط مجتہد کے اوپر، مجتہد کی شرائط کیا ہوتی ہیں، کہتے ہیں جہاں تک سنت کی بات ہے نا، تو کہتے ہیں لازم ہے کہ وہ احادیث کو جانے جو احکامات سے متعلق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ پتہ ہے کہ وہ کتنی اس کی احادیث آتی ہیں. ٹھیک ہے، دین ہی گوز آن اینڈ ہی سیز کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو حفظ ہو ساری کی ساری، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پاس نا اصل ہونی چاہیے، کتابیں موجود ہونی چاہیے لجمیع الحدیث متعلق بالاحکام، جیسے کہ سنن ابی داؤد یا معرفت السنن جو امام بہقی کی ہے. یہاں تک کہ وہ ڈسکس کرتے ہوئے آگے وہ کہتے ہیں کہ وقد یخص معرفت الروایت من سنن فاطمہ المقبول، کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر یہی وہ لوگ ہیں جو قابل حجت ہیں، یعنی جو اس فن کے جو علماء ہے، اشارہ نے اس کی طرف کیا. فخر الدین رازی بھی یہی بات کرتے ہیں، فخر الدین رازی المحصول کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب جو رجال کی بحث جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے کثرت الوسائط کی وجہ سے. اب جو اکتفا ہے وہ آئمہ کی تعدیل کے اوپر ہے، جو آئمہ کا جن کے اوپر اتفاق ہو، جیسے کہ بخاری مسلم اور جیسے لوگ ہو گئے. فخر الدین رازی کا جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ تو چند ایک چیزیں آ گئی. اب تھوڑا سا جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اقوال لے آتے ہیں. چلے جو فقہا وغیرہ کے تو چلے ہو گئے، اب قراء کی طرف سے آ جاتے ہیں. قراء میں سے ان میں جو ابو شامہ المقدسی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ بڑا دو ٹوک جملہ ہے کہ وَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ الْمُعْتَبَرُونَ هُمْ الْقُدْوَةُ فِي فَنِّهِ. کہتے ہیں فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، کہ لازم ہے کہ ہم علم حدیث میں ان ائمہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے نا، وَأَرْضُ آرَاءِ الْفُقَهَاء عَلَى السُّنَنِ وَالْآثَارِ الصَّحِيحَةِ، اور فقہا کی آراء کو ہم سنن اور آثار صحیحہ کے ڈالیں گے آگے. ٹھیک ہے، طویل ان کا جو ہے یہ کلام ہے اس کے اوپر. اب ادبا میں اگر آ جائیں، جو ادیب لوگ ہیں، تو یہ معتزلی تھے بائی دا وے. ابو عثمان الجاحظ، فیمس نام ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بندہ جاحظ کون ہے، الجاحظ کون ہے. کتاب ان کی ہے العثمانیہ، العثمانیہ، ٹھیک ہے نا. اس میں مقام پہ جو ہے نا وہ جا کے ذکر کرتے ہیں کہ وَمَدَادَيْنَا ضُعْفَ حَدِيثٍ وَفَسَادَهُ وَخِفْتُمْ مَيْلَنَا وَغَلَطَنَا فَاعْتَرَضُوا حُمَّالَ الْحَدِيثِ وَأَصْحَابَ الْأَثَرِ فَإِنَّهُمْ الشُّفَعَاءُ فيها وتنازلنا فيه. اوكي، والعلم بما التبس علينا منه ولقد انصف كل انصاف من دعاء تلك المقنع مع وقلة جوري والأسر من شان روایت ما صح عندهم عليهم كان عمل. کہتے ہیں کہ جب وہ رد کرتے ہیں شیعوں کا کوئی روایت پیش کرتے ہیں اور اس کی تصحیح کے اوپر وہ محدثین کا کلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے جو تصحیح کی ہے تمہارے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ جو اس علم کے جو اٹھانے والے جو لوگ ہیں حمال الحدیث اور جو اصحاب الاثر ہیں وہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں، انصاف کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک یہ روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، اس طریقے سے. ٹھیک ہے،
یہ انہوں نے العثمانیہ کے اندر انہوں نے بڑا دو ٹوک اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے جب یہ ہو گیا، اب اسی طرح سے لغویوں کی طرف جو ابن جنی ہے، بڑا مشہور لغوی ہے ابو الفتح ابن جنی، 392 میں اس کا وصال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وللہ ابو العباس احمد بن یحییٰ جو تقدم فی نفوس اصحاب الحدیث ثقتا و امانتا و عصمتا و حسانتا، کہتے ہیں وہم عیار هذا الشأن و اساس هذا البنیان. ایک راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث کے ہاں یہ بندہ ثقہ ہے، امین ہے. اوکے، اور کہتے ہیں ان کا جو کلام ہے وہ اس کلام کے، یعنی کہ جو محدثین کا جو اس شان کے لوگ ہیں کہ وہ اس کے اوپر کلام کر سکتے ہیں، وہ فاؤنڈیشن ہے اس پوری چیز کی. یہ لغوی کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو ابن جنی ہے نا یہ بھی معتزلی تھا. صوفیہ کے اندر تو چلو وہ تو ہے ہی معاملہ، جو صوفیہ نے تو ان پہ کیا عمل کروں. اب تھوڑا اور اگر ہم معتزلیوں کی طرف اگر مزید اگر جانا چاہیں، جو جبائی نے جو چیزیں نقل کی ہے نا، ابو الجبائی وغیرہ نے جو ایسے باتیں کی ہوئی ہیں کہ دو راوی ہوں گے کسی رپورٹ کو بیان کرنے والے تو تب ہم اس کی تصدیق کریں گے، یہ وہ، یہ اپرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ محدثین کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن بات اصل میں اس کے پیچھے یہ ہے کہ انہوں نے جو محدثین کے خلاف یا اثریوں کے خلاف جو باتیں کی، خود اہل اعتزال نے ان کے ان اقوال کا رد کیا ہے، خود اہل اعتزال نے رد کیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا حاکم چشمی جو ہے، یعنی المحسن بن محمد بن کرامہ اس کا نام ہے، 494 ہجری میں اس کا رسالہ ہے، وہ بڑے معتزلی زیدیوں میں سے تھا، بڑے ائمہ میں سے تھا. اور پہلے وہ جبائی کا کلام نقل کرتا ہے. یہ کتاب کا نام ہے عیون المسائل فی الاصول، حاکم الچشمی کی کتاب عیون المسائل فی الاصول. اس میں کہتا ہے، اس کا رد کرتے ہوئے، لنا اجماع الصحابہ من رجوعہم الی خبر الواحد، ہمارے لیے صحابہ کا اجماع کافی ہے کہ وہ خبر واحد، ایک سنگولر آدمی کی رپورٹ کو قبول کرتے تھے. خود وہ رد کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو. اور اس سے پہلے آپ کو میں نے جاہز کا اور ابن جنی کے میں نے اقوال آپ کو معتزلہ میں سنا دیے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں روایات کے اوپر، ان کی روایتوں کو لے کر آتے ہیں. اب امام ابن وزیر الصنعانی جو ہیں، زیدیہ کے اندر اب آ جاتے ہیں. ابن وزیر الصنعانی وہ کہتے ہیں کہ الظاہر من اقوال ائمۃ الزیدیہ من اہل البیت و شیعتہم، جو ظاہر جو ائمہ الزیدیہ کے جو اقوال میں ملتے ہیں نا اہل بیت اور ان کے جو سپورٹرز میں سے، وہ کیا ہے؟ موافقت السائر العلماء من المحدثین والفقہاء واہل السنہ علی ما ادعوہ من صحت الصحیح من حدیث هذه الکتب، کہ وہ اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتفاق کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں محدثین کی، اہل سنت کے جو محدثین فقہاء ہیں ان کی، جب وہ کسی روایت کے بارے میں کہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے. پھر آگے وہ مختلف حوالے دیتے ہیں، کہتے ہیں ان سے ہمارے امام احمد بن سلیمان، یعنی یہ احمد بن سلیمان بن محمد جو ہے نا یہ المتوکل اللہ ہیں، جو زیدی جو ائمہ ہے نا ان کے اندر کا شمار ہوتا ہے. پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں امام جو المنصور باللہ ہے، رفد السمین وغیرہ میں انہوں نے کہا کتنی ایسی احادیث کو صحیح کہا ہے جو پوری اہل سنت محدثین کی اسانید. پھر جو امیر علامہ حسین بن محمد ہے، ان کی کتاب شفاء العوام کے اندر کہتے ہیں کہ اسی کتاب جو ہے نا زیدیہ کے اندر لکھی نہیں گئی، اس کے اندر انہوں نے روایات کو قابل حجت کے طور پہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے جو اہل سنت کے محدثین نے نقل کی ہیں روایات. اسی طرح آپ صاحب کشاف کو دیکھیں، جو جار الازمخشری ہے نا، جار الازمخشری، وہ صحیح مسلم کو صحیح مسلم کہتا ہے، اس کا نام لے کے صحیح بولتا ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک ہیں. اوکے، تو اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. تو واضح ہے کہ کس طریقے سے زیدیہ کا جو اعتماد ہے نا وہ اس کے اوپر ہے، محدثین کے کلام کے اوپر ہوتا ہے جب وہ حدیث کے اوپر کلام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو سبحان اللہ بحمدہ جو فلاسفرز ہیں، جو فلاسفہ کے اندر جو نام آتے ہیں، ان تک کا آپ کو بتاؤں کہ اس میں ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے جب حدیث کی بات آتی ہے تو وہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جنہوں نے محدثین کے اوپر یا ان کی جو ثقافت ہے اس علم کے اندر، یا ان کی جو امانت ہے یا ان کی امامت ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا ہو. یہاں تک کہ نان مسلمس تک کے نام ہے ہمارے پاس. ایک تو وہ نان مسلم ہو گئے نا کہ سبحان اللہ، جو کہ علم حدیث کی تال میں بیٹھے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے رد کریں، اور سبحان اللہ پورا انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا ایک لٹریچر جو ہے وہ
لکھا ہے پچھلی ایک صدی کے اندر، تو وہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کریٹیکلی اس کو سمجھنے کے لیے اس علم کو پڑھا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. اوکے، کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ سبحان اللہ یہی لوگ تھے جو کر سکتے تھے. بڑے بہترین طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کی پروٹیکشن کی ہے. اوکے، تو صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو تزکیہ والی جو ایک اعتراض آتا ہے نا کہ محدثین خود ہی بس یہ کام جو ہے نا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصحیح توثیق کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور بعض لوگ باہر سے ان کی تصحیح کرتے ہیں، رافضیوں میں سے، ہمارے زمانے کے رافضیوں میں سے لوگ اٹھ کے ان کی تصحیح کرتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے، یہ اس طرح کے لوگ. اوکے، یہ لوگ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. امت کے ہر طبقے نے، ہر گروہ نے اس علم کے اندر ان لوگوں پہ رلائے کیا، ان کے اوپر رلائے کیا. اوکے، اگر آپ مثلا، اب میں ایک منٹ حال آپ کو میں بتاتا ہوں. اب ذرا نا امامیہ کا حال دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ چونکہ امامیہ کو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہے نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ہمارے علم اسم اور رجال کو پڑھتے ہیں. جب چاہتے ہیں توڑ مڑوڑ کے وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے خلاف یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ ان کے علوم کو دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس لیے دے ریلائی ہیویلی آن فلسفہ، اپنے عقائد کو لے کے. ٹھیک ہے، اور میں چیز دو ٹوک بولتا ہوں کہ یہ اہل تدلیس ہیں بہت بڑے. جو یہ رافضی ہیں، شیعہ جو ہے، یہ بہت بڑے اہل تدلیس ہیں. جھوٹ بولتے ہیں علوم کے اندر. کیا آپ نے دیکھا نہیں سنی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا آپ کو کس طرح کا جو ہے نا وہ جھوٹ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یار پوری گل کرو نا، پوری گل کرو ساڑھے سات. میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹ ٹو ٹیل یو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے کیا. یہ میرے پاس رجال مجلسی ہے، جسٹ لک ایٹ اٹ. ایک والیوم میں، یہ ایک ہے بھائی کتاب، ایک والیوم میں پوری رجال مجلسی ہے، ایک volume. بس نام لکھے ہوئے ہیں بس، دیٹس اٹ. مثلا حسن بن راشد کون ہے؟ کہتے یہ امام جواد اور ہادی کے جو ہے نا اصحاب میں سے ہے، ثقہ ہے. اور جو ہے نا وہ سبحان اللہ، جو اصحاب صادق اور کاظم کے اصحاب میں سے وہ ضعیف ہے. پہلا سکہ، دوسرا امامی ہے، دوسرا جو ہے نا وہ عامی ہے. عامی سے مراد ان کی کتب میں ہوتا ہے اہل سنت. اوکے، عامی صرف لکھتے جا رہے حسن بن سلیمان یہ سکہ، حسن بن سماع یہ سکہ، حسن بن شجرہ یہ سکہ، حسن بن شجرہ سکہ. ان کے پاس کوئی اصل کتاب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ توثیق یا تجریح کا قول کریں. جس طرح ہمارے مثلا، یا آپ یہی کتاب دیکھ لیں المجروحین، ایک لمحے کے لیے. اب میں نے کھولا المجروحین کو. جابر بن نوح الحمانی میرے سامنے آیا ہے. کہتے ہیں ابن حبان کہہ رہے یہ امام مسجد تھا بنی حمان بالکوفہ کا، اس کی کنیت ابو بشر ہے، اور یہ ابو قریب وغیرہ سے نقل کرتا ہے. اور اسے عامش اور ابن ابی خالد وغیرہ نے جو ہے وہ مناکیر کثیر نقل کی ہیں، کثیر مناکیر نقل کی ہیں. کأنہ کان یخطئ حتی صار فی جملۃ المسجد، اور اس نے اتنی مسٹیکس کی ہیں کہ یہ پھر قابل حجت نہیں رہتا. ہی ایگزیکٹلی پن پوائنٹڈ دا مسٹیک. یہ روایت کس امام سے کرتا ہے اور کس لیول کی مسٹیک کرتا ہے. اگر آپ اسی کا ترجمہ جو اٹھا کے اگر آپ ابن معین وغیرہ کی تاریخ میں دیکھ لیں گے، یا جرح و تعدیل جو ہے، جو ضعفاء جو اکیلی کی ہے، وہ ایگزامپلس کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ اس نے یہاں جگہ پر جھوٹ بولا ہے، یہ غلط. ان کے پاس ایگزامپل کوئی نہیں ہے. ایک لفظ کے اندر ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. یہ رجال مجلسی کا حال ہے کہ یہ سنتے جائیں پر آگے. اب یہ رجال برقی ہے میرے پاس، احد الاصول الرجال الخمسہ کے اوپر لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، صرف اور صرف نام لکھے ہوئے ہیں. محمد بن حمزان بن آگے مولا شبہ، محمد بن عمران اجلی، محمد بن جعفر. یہ کون ہے؟ بس یہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کے نام، بس امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب. ٹھیک ہے، اسی طرح جو دیگر ائمہ کے اصحاب کے نام بس اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. کوئی جرح کوئی تعدیل ایک لفظ نہیں ہے اس کے اوپر، اس پوری کتاب کے اندر. پھر رجال برقی آپ کے. ٹھیک ہے، پھر یہ رجال، یہ ابن القتائری کے رجال ہے، ابن القتائری کے. اوکے، اور اس کو پڑھ لیں. اس کی بھی جو یعنی کہ اس میں تو زیادہ کلام تو ہے ہی نہیں شروع سے، اگر دیکھا جائے بہت زیادہ چیزیں ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو اس جسٹ دیٹ کہ چند ایک جو ہے نا وہ سبحان اللہ اس کی چیزیں ملتی ہیں آپ کو. سبحان اللہ و بحمدہ عظیم. مثلا علی بن عبداللہ الخدیجی کو اگر دیکھیں، سبحان اللہ، ایک روایت کا اس کا نقل کر کے کہتے ہیں وہ اس کی بات کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو روایت لم یذکر علامہ ابن داود نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور پورا جو ہے نا وہ ایک طرح سے سمری ابن داود کی کتاب کی ان تشیع کے ہاں چلتی ہے. اوکے، وہ ہے. کوئی جرح و تعدیل کا کوئی معیار، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بس ان کو جو ہے نا
قول منسوب ہونا جو ہے نا وہ ملنا چاہیے کسی امام کی طرف، کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے اس طرف انہوں نے جو ہے نا وہ دھیان ہی نہیں کرنا. اوکے. اب جو جو رجال نجاشی ہے نا، جو نجاشی یہ قدر بہتر کتاب ہے، اور میری ذاتی طور پہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بڑی زیادہ بڑی فیورٹ کتاب ہے جو رجال نجاشی ہے. نجاشی بڑی حد تک بڑا اعتدال میں کلام کرتا ہے، اور اس کا کلام بڑا اچھا ہوتا ہے. اوکے، جو اچھا ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیے فار ایگزامپل یہ دیکھیں، عیسیٰ بن داؤد النجار، ہی سیز کوفی ہے، ہمارے اصحاب میں سے ہے، قلیل الروایہ ہے، ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نقل کرتا تھا، نہیں موسیٰ کاظم سے، اور اس کی کتاب ہے تفسیر میں، اور اس کو احمد بن محمد بن سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نقل کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسانید وغیرہ کا جو ہے نا یہ اچھا ذکر کرتا ہے. اگر ان کے پاس رجال نجاشی مائنس کر دینا تو دے ریئلی ہیو نتھنگ ان دیئر ہینڈس، نتھنگ. اب یہ رجال توسی ہیں، رجال توسی اس کا بھی بالکل وہی معاملہ ہے کہ صرف راویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ وہ فلاں فلاں ہے، دیٹس اٹ. کوئی اس کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ تفصیل تو ملے ہمیں کسی قسم کی، یہ روایات کس قسم کی ہیں کس کی، یعنی ان کے اندر وہ ٹیسٹ یہ رجال توسی ہو گیا. اس کے بعد نام لکھے ہوئے صرف رجال توسی کے اندر بس. ربیع بن قاسم مولا مکوفی، ربیع بن زیاد یہ بصرہ کرنے والا تھا، ربیع بن بدر البصری، پھر یہ کوفی ہے، یہ کوفی ہے، یہ فلاں ہے، بس دیٹس اٹ. کوئی جرح تعدیل کے اوپر جو ہے نا کوئی کلام نہیں ہے، دیٹس اٹ، یہ ان کا ہے. تو اب یہ رجال کشی جو ہے، جو رجال کشی جو ہے، یہ ایک ان کی بڑی جو ہے وہ تفصیلی جو ہے نا وہ کتاب ہے جو رجال کشی ہے، جس کے اندر آپ کو جو وہ کچھ مرویات وغیرہ کبھی ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے نا بیچ میں نظر آتے ہیں رجال کشی کے اندر. فائن، راویوں کی توثیق بھی کرتے ہیں فائن. یہ چند ایک ان کی کتابیں ہیں، چند ایک ان کی کتابیں ہیں والی. یعنی ان کی یہ کتابیں آپ ایک طرف کر لیں، اور ابن عدی کی کامل رکھ لیں ایک طرف صرف، وہ بھی میں نے بہت بڑی کتاب بتا دی ہے. کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے یار ہمارے ساتھ کوئی. اس لیے میں صاف صاف بات بولتا ہوں کہ علم حدیث تو ہے ہی اہل السنہ محدثین کا علم. یہ کسی زیدی کا، یہ کسی شیعہ کا، کسی معتزلی کا، کسی کا علم نہیں. یہ محدثین اہل سنت کا علم ہے، اور اس کے اندر اجارہ داری بھی پھر انہی کی چلے گی، اصول بھی انہی کے چلیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہی صحیح ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف سنی سنی باتیں نہیں آپ کے ساتھ میں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ صحیح پڑھ کے بیٹھا ہوں میں، آئی نو انہوں نے کیا لکھا ہوا اپنی کتابوں میں. Understand؟ تو they really have no good literature in their hands, no good literature. اب ان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ مثلا اگر آپ کو میری بات پہ تھوڑا اور اس کے اوپر آپ کو جو کہ یقین چاہیے ہو نا، تو آپ بتائیے کہ شیعہ کی سب سے بڑی حدیثی کتاب کا نام کسی کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ کافی تو کلیکشن کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب جو مانی جاتی ہے کلیکشن کے اعتبار سے، بہار الانوار. بہار الانوار کتنی جلدیں ہیں اس کی، کتنی جلدوں میں پبلشڈ ہے؟ اینی ون کوئی آئیڈیا ہے کسی کو؟ یہ بہار الانوار بہت زیادہ 110 جلدیں ہیں. کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ 100 بہار الانوار کی. پھر الصحیح بہار الانوار بھی پبلش ہوئی ہے. الصحیح یعنی انہوں نے بھی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جو علامہ البانی صاحب نے میں کیا کہوں اس کا کہ جو ایک بنیاد رکھی ہے نا الصحیح کے نام کی، ان کے ہاں بھی الصحیح بہار الانوار جو ہے وہ علامہ جو ہے وہ انور غنی الموسوی نے اس کی تحقیق کی ہے، اور وہ کتنی جلدوں میں ہے؟ وہ 3 جلدوں میں ہے. آپ کہو کہ اچھا صحیح روایتوں کو جمع کیا ہے، 3 جلدوں میں جمع کیا ہے. اوکے. صحت کی شرائط کیا ہے اس کے اندر؟ آپ اس کی مقدمہ کھول کے پڑھیں گے نا، وہاں پہ صحت کی شرائط لکھی ہوئی ہے، جو حدیث قرآن کے موافق ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. یہیں سے تو تم مار کھا جاتے ہو. آپ خود کھول کے پڑھیں یہ کیا لکھا ہے لوگوں نے. شیعہ رجال کا عالم ہے ایک میرا دوست ہے بڑا اچھا، وہ تک اس کی باید میں 3 موٹی جلدوں میں شیعہ اسماء و رجال پہ کتاب لاہور سے پبلش ہوئی ہے. تو وہ تک یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ جو گہرائی اہل سنت کو اس علم میں حاصل ہے نا وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی اپنی کتابوں کا حال کیا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی کتابوں پہ اگر، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی اگر ان کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہو تو ان کے ساتھ فضول سب و شتم والے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
ان سے اس معاملے میں بات کریں کہ تم اپنی حدیث کی کتب کی اسانید ثابت کرو، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کس زمانے میں لکھی گئی ہیں، کس زمانے میں لکھی گئی ہیں، اس کے روات کون ہے؟ اہل سنت نے تو محفوظ کیا ہوا ہے اپنا سب کچھ الحمدللہ تعالی. تو آپ اگر ان کے ایک بار رجال کے اوپر جو ان کا علم ہے اس کے اوپر ذرا دیکھیں. آپ بھی اگر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی محدثین صرف ظاہری سند کو دیکھ کر کلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ روایت ایسے کہتے ہیں یہ ثقہ ہے وہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے. زیادہ بھی ایسا کلام کرتے ہیں بڑے، کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ظاہری سند کے اوپر جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں چیزوں کو. ویٹ اے منٹ، لیٹس گو ٹو دس بک، مسند امام زید. اس پوری کتاب کے اندر ائمہ زیدیہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری کتاب صحیح نہیں ہے. اس کے اندر ضعیف مرویات بھی ہیں، اس میں صحیح مرویات بھی ہیں، من گڑت چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن پوری کتاب کی سند ایک ہے. حدث زید بن علی عن ابیہ عن جدہ، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ جن سے نقل کر رہا ہے یا راوی جن سے نقل کر رہا ہے ان ائمہ کو اوہام ہو رہے ہیں، اور ہم ہرگز بھی امام زید اور اوپر ائمہ اہل بیت کی طرف اس طرح کی بات منسوب نہیں کرتے، وہ بری ہیں اس چیز سے. یا پھر اس مسند کا جو راوی ہے نا اس پہ وہ ثقاہت نہیں ہے. اور اس کی مثال میں اگر دوں تو وہ ہمارے ہاں جو عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کی جو سند ہے وہ ہے، کہ جس کو نہ تو مطلقاً ترک کیا جاتا ہے نہ تو مطلقاً قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ اگین ہمارے نزدیک وہ جو کتاب ہے، یعنی جو عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ جو سند ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین اسانید کے اندر شمار نہیں کرتے، ہم اس کو حسن درجے کی اسانید میں شمار کرتے ہیں. اوکے. کیونکہ اس میں سے بعضوں کو قبول کرتے ہیں بعضوں کو رد کرتے ہیں. میک سینس. تو جو اس کے اندر جو ایک فاؤنڈیشنل بک ہے جو مذہب زیدیہ میں جو مانی جاتی ہے، اگر آپ کی یہ فاؤنڈیشنل بک ہماری وہ اس کے برابر بنتی ہے نا، تو یہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ویئر اہل السنہ اسٹینڈ ان ٹرمز آف علم الحدیث. ٹھیک ہے. ہاں. اس لیے یہ جو دوسرے لوگ جو اعتراض اٹھائیں یہ کریں الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں نا، دے ہیو نو سے ان آور نالج، دے ہیو نو سے. تو میں تو یعنی جو لوگ ہمارے محدثین کے ذوق کو ان کی فہم و فراست کو جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بندر کا جانے درک کا سوات، نو میٹر واٹ یو آر ہو یو آر، بندر کا جانے درک کا سوات. ٹھیک ہے. جب آپ کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے جو ان محدثین کے ہاں تھی. انگور کھٹے ہیں والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. انگور کھٹے ہیں یہ بات ہے. تو الحمد للہ تعالیٰ اللہ پاک نے یہ متصل اسانید جو صحیح معنوں میں اتصال رکھتی ہیں اپنے علم کا، یہ اہل السنہ والجماعہ کو یہ چیز عطا کی ہے. اہل السنہ والجماعہ نے، اب دیکھیں کہ اس کا آپ کیا کریں گے. کہ ان کے نزدیک یہ جو راویوں کو جو تقسیم کرتے ہیں یہ عامی ہے، اور یہ جو ہے نا سبحان اللہ یہ امامی ہے، یہ ثقہ ہے. اس طرح سے ثقہ نہیں بولتے، یہ ثقہ نہیں بولتے سنی راوی کو یہ لوگ. اوکے. اس سے آپ ان کے علم میں تعصب کا اندازہ کر لیں کیا ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایز لانگ ایز دا پرسن از نریٹنگ کریکٹ احادیث، صحیح احادیث، اس کی عدالت پہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے حافظے میں مسئلہ نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ کس فرقے سے بلانگ کرتا ہے، ہم اس کی حدیث قبول کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ انصاف پہ کون ہے؟ یہ ہے الحمدللہ محدثین کا جو ہے نا وہ کام، یہ ہے محدثین کا کام. اللہ تعالیٰ ان کی سبحان اللہ ان کی قبروں میں نور برسائے. بڑا کام کر گئے ہیں، بڑا کام کر گئے ہیں. آمین یا رب العالمین. لوگ محمد کرام پر یہ بھی تان اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے علم حدیث سے رشک ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ حسد کے اندر یہ تان کرتے ہیں محدثین کرام کے اوپر، حسد کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہے یہ ابھی جو علماء ماشاء اللہ ابھی ہم دو صحباب پڑھ رہے ہیں نا ابھی اس کلاس میں،
کیونکہ آپ لوگوں نے فقہ وغیرہ پڑھی ہوتی ہے تو محدثین کا اکثر جو ہے نا وہ یہ لوگ امیج بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو راویوں پہ کلام کرتے رہتے ہیں، یہ تو بڑا سادہ سا علم ہے، راویوں کو دیکھ لیا اس پہ حکم لگا دیا. کہ میں نے آپ لوگوں سے، میں شروع میں ان سے میں نے بات کی، میں نے سے کہا جب آپ سمجھ جائیں گے نا کہ محدثین نے کام کیا کیا ہے تو آپ کو چپ لگ جائے گی، آپ کو چپ لگ جائے گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہ بندے چن کے مسخر کیے ہیں اس کام کے لیے، مسخر کیے ہیں اس کام کے لیے. یہ تو عام چیز نہیں ہے الحمدللہ تعالیٰ جو اللہ پاک نے اہل سنت والجماعہ کے ان علماء سے، محدثین کے ہاتھ سے جو نہیں، انہوں نے نہ بڑے کی پرواہ کی، نہ چھوٹے کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بیٹے کی پرواہ کی ہے، نہ خاندان کی پرواہ کی ہے، نہ دوستوں کی پرواہ کی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر چرا بنتی تھی انہوں نے کما کے وہ چرا کی ہے اس کے اوپر. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس اس سے زیادہ ہم اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ساری ڈسکشن ہے یہ میں اس کے تحت میں لے کر آیا ہوں کہ جو تزکیہ جو قبول کیا جاتا ہے، تو جو تزکیہ کرنے والا یعنی جو شخص ہے، جو جارح ہے، جو ناقد ہے، ہم اس کی بات پر اعتماد کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے ساری ریزنز آپ کو میں نے کھول کے بتا دی ہیں کہ کیوں کریں گے. اب آپ بتا دیں کہ کیوں نہیں کریں گے، تو پھر ہم وہ کیوں نہیں کریں گے والے جو آپ کے پرنسپلز ہوں گے نا، وہ پھر آپ کے علوم پہ بھی اپلائی کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر و عافیت کے معاملے فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. آج اس کو ویسے اسی مقام پہ پھر جو ہے نا مجھے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.